اردو نیوز ہب میں خوش آمدید۔ تحریک لبیک کے بانی سربراہ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد لوگ اس وہم کا شکار تھے کہ آیا ان کا نوعمر صاحبزادہ اس جماعت پر اپنی گرفت بھی قائم رکھ سکے گا یا نہیں۔ پیر 12 اپریل 2021 کو سعد رضوی کی لاہور سے گرفتاری کے بعد ان کی رہائی کے لیے ملک بھر میں شروع ہونے والے احتجاج نے جہاں ایک طرف ملک میں معمولات زندگی مفلوج کر دی، وہیں دوسری طرف جماعت کے نوعمر سربراہ کی حراست میں رہتے ہوئے پارٹی پر گرفت بھی مضبوط ہو گئی۔ ایسا اس لیے بھی ہوا کہ حکومت سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد رد عمل کا درست اندازہ نہیں کر سکی۔ تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کا ملکی سیاسی و مذہبی منظرنامے پر پہلا تعارف 20 نومبر 2020 کو اس جماعت کے بانی سربراہ خادم رضوی کے مینار پاکستان لاہور میں منعقد جنازے میں ہوا، جہاں جماعت کے مرکزی نائب صدر امیر سید ظہیر الحسن شاہ نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے انہیں خطاب کی دعوت دی۔ اپنے پہلے خطاب میں سعد رضوی اپنے والد خادم رضوی کی طرح لوگوں کو محصور تو نہ کر سکے، تاہم انہوں نے اپنے والد کے مشن کو جاری رکھنے کا اعلان ضرور کیا۔ اس پر لوگ ان کی طرف متوجہ ضرور ہوئے، لیکن پھر چند ماہ بعد فروری کے وسط میں سعد رضوی نے تحریک انصاف حکومت کے ساتھ اپنے والد کی طرف سے کیے گئے وعدے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں اسلام آباد کا رخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ جب سعد رضوی یہ خطاب کر رہے تھے تو اس وقت وہ لاہور میں اپنے والد کے مدرسہ جامعہ ابوذر غفاری میں درس نظامی کے آخری سال کے طالب علم تھے۔ اپنے پہلے خطاب میں سعد رضوی اپنے والد خادم رضوی کی طرح لوگوں کو محصور تو نہ کر سکے، تاہم انہوں نے اپنے والد کے مشن کو جاری رکھنے کا اعلان ضرور کیا۔ اب ان کے کندھوں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کو چلانے اور اس پر اپنی گرفت قائم رکھنے کا بوجھ بھی آن پڑا تھا، تاہم وہ تنظیمی طور پر پہلے ہی اپنے والد کے ہمراہ متحرک رہ چکے تھے۔ وہ نومبر 2020 میں اپنے والد کی طرف سے اسلام آباد میں کیے جانے والے آخری دھرنے میں ان کے ساتھ موجود تھے۔ خادم رضوی وفات سے قبل ہی نومبر 2020 کے آغاز میں اسلام آباد میں دھرنے کے دوران فرانس میں ہونے والی مبینہ توہین رسالت کے تناظر میں اس وقت تحریک انصاف حکومت کے وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ سے معاہدہ کر چکے تھے کہ حکومت 3 ماہ کے دوران فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ سعد رضوی سوشل میڈیا پر متحرک رہنے کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کو تحریک لبیک کے نظریات سے ہم آہنگ کروانے کے لیے لاہور کے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے دورے کرتے رہے ہیں۔ فروری 2021 کے وسط میں سعد رضوی نے اپنے والد کے ساتھ ہونے والے حکومت کے معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد آنے کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب تحریک انصاف حکومت کو سیاسی محاذ پر 2 چیلنجز کا سامنا تھا۔ پہلا، اپوزیشن کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے مارچ میں لانگ مارچ کا اعلان، اور دوسرا سب سے اہم، تحریک لبیک کی طرف سے فروری کے وسط میں اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان۔ اس وقت پی ڈی ایم تو اندرونی اختلافات کے باعث اپنا مارچ ملتوی کر بیٹھی، لیکن سعد رضوی کسی طور پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ تاہم سعد رضوی اور ان کے قریبی رفقا سے پنجاب حکومت اور انٹیلیجنس حکام نے ملاقاتیں کر کے مارچ تک کی مہلت لے لی۔ اس دوران وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سعد رضوی سے ملاقات کے لیے خصوصی طور پر لاہور گئے، جہاں انہوں نے لاہور انتظامیہ اور انٹیلیجنس اہلکاروں کے ہمراہ سعد رضوی سے ایک بار پھر ملاقات کر کے ان سے مہلت میں اضافہ حاصل کرتے ہوئے 20 اپریل 2021 تک کا وقت لے لیا، اور یقین دلایا کہ اس دوران حکومت فرانسیسی سفیر کے حوالے سے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کرے گی۔ شیخ رشید سعد رضوی سے مزید مہلت لے کر اسلام آباد پہنچے تو یہاں انہوں نے حکومت کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزارت داخلہ میں ایک حکمت عملی کے طور پر پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے قرارداد کا ایک متن تیار کرنے کے لیے ساتھ ساتھ تحریک لبیک اور اس کی قیادت کے خلاف ایک خفیہ پیپر بھی تیار کیا گیا۔ 12 فروری 2021 کو وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ وہ تحریک لبیک کے مطالبات پارلیمنٹ میں رکھیں گے۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا اور 7 اپریل 2021 کو
وزیر اعظم عمران خان نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ اس میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر مذہبی امور نور الحق قادری، وزارت داخلہ و انٹیلیجنس ایجنسی کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس اجلاس میں اس جماعت کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا، مگر اس میں وزارت داخلہ کی طرف سے تحریک لبیک کے مطالبات پر مبنی قرارداد پیش نہ کی گئی، جس کے بعد 12 اپریل 2021 کو سعد رضوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت سعد رضوی پنجاب پولیس کی حراست میں ہیں۔ حکومت کا خیال تھا ان کی اچانک گرفتاری سے رد عمل کی شدت کم ہوگی، مگر ابھی تک یہ شدت قائم ہے اور ملک کے مختلف مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان پتھراؤ بھی جاری ہے۔ سرکاری حکام کا دعویٰ ہے کہ سعد رضوی اور ان کی جماعت کے عہدیداروں کے خلاف پنجاب بھر میں 30 سے زائد مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ اس جماعت کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دیے جانے کی کارروائی کے لیے 4 صوبوں سے انٹیلیجنس رپورٹس وزارت داخلہ کو ارسال کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ روایتی طور پر مذہبی جماعتوں، بالخصوص تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ لگانے والی جماعت کے خلاف حکومتیں ہتھیار ڈالتی نظر آئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت سے آج تک تحریک لبیک کے خلاف دفاعی حکمت عملی اختیار کی جاتی رہی ہے، اور پہلی بار حکومت نے سعد رضوی کو گرفتار کر کے جارحانہ طرز عمل اپنایا ہے۔ تاہم اس حوالے سے ملک بھر میں اس کا شدید رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا حکومت اس حوالے سے اپنی حکمت عملی پر کامیابی سے عمل درآمد کروائے گی